بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک کا فوج کا سپہ سالار حسب معمول اپنے سپاہیوں کے ساتھ شہر کی گشت پر تھا۔ وہ مختلف جگہوں سے ہوتا ہوا ایک بازار کے نزدیک پہنچا۔ اچانک اس کی نظر بازار کے کونے میں کھڑے ہوئے ایک بھکاری پر گئی جو مسلسل اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس بھکاری کی آنکھوں میں اسے ایک عجیب سی چمک نظر آئی۔ اچانک بھکاری اس کے قریب آیا۔ بولو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ سپہ سالار اس کو دیکھتے ہوئے بولا۔ بھکاری تھوڑی دیر تک خاموش رہا۔ وہ سرگوشی میں بولا، اگر خوشحالی چاہتے ہو تو جنگل کے شمال کی طرف میری کٹیا ہے، وہاں آ جانا۔ یہ کہہ کر وہ ایک طرف کو چل دیا۔ سپہ سالار سے گھورتا ہی رہ گیا۔ سپہ سالار کی زندگی نہایت ہی پرسکون طریقے سے گزر رہی تھی کہ ایک دن اس کی بیوی نے فرمائش کر دی کہ اسے بڑا سا محل جیسا گھر چاہیے۔ اس پر وہ بولا، نیک بخت، موجودہ تنخواہ میں تمہارے لیے محل جیسا گھر کیسے بنوا سکتا ہوں؟ وہ بولی، میں کچھ نہیں جانتی، تم سے کم عہدہ والوں نے اتنے اچھے اچھے گھر بنوا لیے ہیں اور ہم ابھی تک اس پرانے گھر میں رہ رہے ہیں۔ روز روز کی تکرار سے تنگ آ چکا تھا۔ اچانک اسے اس بھکاری کا خیال آ گیا جو کچھ عرصے پہلے اسے بازار کے کونے پر ملا تھا اور جو کہہ رہا تھا کہ خوشحالی چاہیے تو جنگل کے شمال کی طرف میری کٹیا ہے، وہاں آ جانا۔ اس نے اپنے گھوڑے پر رین باندھی اور جنگل کی شمالی سمت پر چل پڑا۔ کچھ دور جنگل میں سے ایک کٹیا نظر آئی۔ اس نے اپنا گھوڑا ایک درخت کے ساتھ باندھا اور کٹیا کے اندر داخل ہو گیا۔ اندر وہی بھکاری موجود تھا۔ بھکاری نے اسے دیکھا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ بولا، مجھے معلوم تھا کہ تم ضرور آؤ گے۔ سپہ سالار بولا، تم میرے لیے خوشحالی کی بات کر رہے تھے، مجھے اپنی بیوی کے لیے محل نما گھر چاہیے۔ بھکاری نے قریب رکھے ہوئے صندوق میں سے اشرفیوں سے بھری 4 تھیلیں نکالی اور اسے دیتے ہوئے بولا، میں تمہیں صرف ایک کام کے بدلے اشرفیوں سے بھری ایسی 1000 تھیلیں دے سکتا ہوں۔ سپہ سالار اچھلتے ہوئے بولا، کیا کہا؟ 1000 تھیلیاں؟ ان سے تو میں 10 محل بنوا سکتا ہوں، مگر کام کیا ہے؟ اس کے لہجے میں تجسس تھا۔ بھکاری بولا، تمہیں اپنے ملک کے کچھ اہم فوجی راز مجھے دینے ہوں گے۔ سپہ سالار اچھل پڑا، کیا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کون ہو تم؟ بھکاری بولا، سوالات مت کرو، خوشحالی ایسے ہی نہیں آ جاتی، کہو سودا منظور ہے۔ سپہ سالار کافی دیر تک سوچتا رہا، آخر اس سے رضامندی میں سر ہلا دیا اور دوسرے دن کچھ اہم راز بھکاری کے حوالے کر دیے۔ اس نے اپنے ضمیر کا سودا تو کر لیا تھا مگر وہ بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ کچھ دنوں سے وہ ایک ہی قسم کا خواب دیکھ رہا تھا۔ جانے کیوں اس نے خواب کی تعبیر خود ہی سوچ لی کہ وہ مرنے والا ہے۔ آج رات اسے پھر وہ خواب نظر آیا۔ وہ بے چین ہو گیا، اس سے رہا نہ گیا تو وہ آدھی رات کو ہی شاہین نجومی کے گھر پہنچ گیا۔ دستک سن کر شاہین نجومی آنکھیں ملتا ہوا باہر آیا۔ اس نے اتنی رات کو اپنے دروازے پر سپہ سالار کو دیکھا تو وہ چونک اٹھا۔ خیریت تو ہے؟ آپ اتنی رات کو میرے دروازے پر؟ سپہ سالار بولا، ہاں، دراصل ایک ہی خواب مجھے کئی بار نظر آیا ہے، میں پریشان ہوں، مجھے اس کی تعبیر بتائیے۔ شاہین نجومی سے لے کر اندر آیا اور اس سے خواب سنا۔ خواب سننے کے بعد وہ بولا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اب آپ صرف 3 دن تک آسمان دیکھ پائیں گے، اس کے بعد بس آگے ہم جانتے ہیں، ہمیں بس آپ کی تصدیق درکار تھی، سو وہ حاصل ہوئی۔ ہم معافی چاہتے ہیں کہ اتنی رات میں آپ کو ناحق تکلیف دی۔ یہ کہہ کر وہ فوراً باہر کی طرف چل دیا۔ شاہین نجومی اسے ہکا بکا جاتا ہوا دیکھتا رہ گیا۔ صبح سویرے ہی سپہ سالار محل روانہ ہوا۔ وہ بادشاہ سے فوراً ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ بادشاہ سلامت کے طلب کرنے پر وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا، بادشاہ سلامت، میں آپ سے آج ایک اہم بات کرنے والا ہوں۔ ہاں کہو، ہم ہمتن گوش ہیں، بادشاہ بولا۔ سپہ سالار سر جھکاتے ہوئے بولا، بادشاہ سلامت، میں اب اس دنیا میں 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا، مگر دنیا سے جانے سے پہلے میں اپنے جرم کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں تاکہ اپنا بوجھ کم کر کے اس دنیا سے رخصت ہوں۔ کیا جرم کیا ہے تم نے؟ بادشاہ نے پوچھا۔ سپہ سالار بولا، دراصل دولت کے لالچ میں آ کر میں نے اپنے ملک کی کچھ دفاعی راز پڑوسی ملکوں کو فراہم کر دی ہیں۔ کیا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ بادشاہ نے غصے میں کہا، جی ہاں، اور وہ بہت جلد ہمارے ملک پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ سپہ سالار بولا۔ یہ سن کر بادشاہ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور غصے سے بولا، تم نے غداری کی ہے اور اس کی سزا موت ہے۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیتے ہوئے کہا، لے جاؤ اسے اور زندان میں ڈال دو، کل ہم اسے سرعام پھانسی دیں گے۔ ابھی سپاہی اسے پکڑ کر لے جا رہے تھے کہ اچانک سے 2 سپاہی بھاگتے ہوئے آئے اور بولے، بادشاہ سلامت، مجھے صرف ایک موقع دیں، مرنے سے پہلے میں کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے دشمن کو راز دیا ہے تو میں اس کا تدارک بھی میں ہی کر سکتا ہوں، آپ مجھ پر بھروسہ رکھیے۔ بادشاہ سلامت نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، اور ٹھیک ہے، مگر میرے سپاہی تم پر مسلسل نظر رکھیں گے۔ اس نے بادشاہ کا شکریہ ادا کیا اور تلوار لہراتا ہوا دشمنوں کی طرف لپکا۔ جنگ مسلسل 3 دن تک جاری رہی۔ سپہ سالار نے جو کہا تھا سچ کر دکھایا۔ دشمنوں کو منہ کی کھانی پڑی۔ جنگ کے بعد اب سپہ سالار بادشاہ کے روبرو کھڑا تھا۔ بادشاہ بولا، گو کہ تم پھانسی کی سزا کے مستحق ہو، لیکن تم نے اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرتے ہوئے دشمنوں کو خاک چٹائی ہے۔
اس لیے ہم تمہاری پھانسی کی سزا ختم کر کے معمولی سزا دے رہے ہیں، یعنی سال بھر کے لیے اندھیرے کنویں میں رہنے کی سزا۔ وہ بولا لیکن میں نے جو خواب دیکھا تھا اس کے مطابق تو میری موت واقع ہونی تھی۔ شاہی نجومی نے بھی اس کی تصدیق کی تھی۔ بادشاہ بولا موت تو برحق ہے اور ہر شخص کو اس کا مزہ چکھنا ہے۔ اگر تم یہ گناہ کرنے سے پہلے ہی اپنی موت کو یاد رکھتے تو کبھی اس گناہ کے مرتکب نہ ہوتے۔ کیا ضروری ہے کہ جب انسان اپنی موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھے جب ہی گناہوں سے باز آئے؟ جب موت برحق ہے تو انسان اسے یاد کر کے اپنے گناہوں سے کیوں باز نہیں آتا؟ یہ کہہ کر بادشاہ چپ ہو گیا۔ سپاہی جب اسے لے جانے لگے تو پاس ہی شاہی نجومی بھی کھڑا تھا۔ وہ نجومی سے بولا اس کا مطلب ہے کہ تمہاری بتائی ہوئی تعبیر غلط تھی۔ نجومی بولا میری تعبیر غلط نہیں تھی، آپ ادھوری بات سن کر روانہ ہو گئے، یعنی میں نے ادھوری تعبیر سنی تھی۔ ادھوری تعبیر کیا مطلب؟ سپہ سالار نے پوچھا۔ نجومی نے کہا میں نے کہا تھا کہ آپ صرف 3 دن تک آسمان دیکھ پائیں گے، اس کے بعد آپ پوری بات سنے بغیر ہی اپنی موت از خود تجویز کرتے ہوئے چلے گئے تھے۔ پوری تعبیر یہ تھی کہ آپ 3 دن تک سورج دیکھ سکو گے، اس کے بعد آپ بہت دنوں تک ایسی جگہ رہیں گے جہاں سے آپ سورج نہیں دیکھ پائیں گے۔ دوستوں میں امید کرتا ہوں آپ کو اسٹوری پسند آئی ہوگی، کمنٹ کر کے لازمی بتائیں اور ایسی اسٹوری سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔